دا سنگولیرٹی از نیئر اس کتاب کا آسان اردو ترجمہ، اس کے مصنف تھے رے کروزویل۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ مصنوعی ذہانت، جینیاتی سائنس، نینو ٹیکنالوجی اور روبوٹس مستقبل میں انسانی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ رے کروزویل کے مطابق ٹیکنالوجی عام رفتار سے نہیں بلکہ مسلسل تیز ہوتی ہوئی رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سے بھی زیادہ طاقتور ٹیکنالوجی تیار کی جاتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ یہ تیز رفتار ترقی مستقبل میں ایک ایسے مقام تک پہنچ سکتی ہے جہاں مشینوں کی ذہانت عام انسانی ذہانت سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اس ممکنہ دور کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 2005 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی کچھ تاریخیں اور پیشن گوئیاں غیر یقینی ہیں، لیکن اس کے بنیادی خیالات آج بھی اے آئی کے مستقبل سے متعلق گفتگو میں اہم سمجھے جاتے ہیں۔ سنگولیرٹی کیا ہے؟ سنگولیرٹی مستقبل کا ایک ممکنہ وقت ہے جب مصنوعی ذہانت اتنی ترقی یافتہ ہو جائے گی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو خود بہتر بنا سکے گی۔ ایک طاقتور اے آئی اپنے سے بہتر اے آئی بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ نئی اے آئی اس سے بھی زیادہ طاقتور نظام تیار کر سکتی ہے۔ اگر یہ عمل مسلسل جاری رہے تو مشینوں کی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی ترقی بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ اس مقام کے بعد دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو آج کے انسان کے لیے سمجھنا اور ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ رے کروزویل نے اندازہ لگایا تھا کہ سنگولیرٹی تقریباً 2045 میں واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف ایک پیشن گوئی ہے، کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ مصنف اپنے نظریے کو لا آف ایکسیلریٹنگ ریٹرنز یعنی ترقی کی مسلسل بڑھتی ہوئی رفتار کا قانون کہتے ہیں۔ ان کے مطابق کمپیوٹر وقت کے ساتھ زیادہ تیز، زیادہ طاقتور، زیادہ چھوٹے، زیادہ سستے ہوتے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کی معلومات محفوظ کرنے اور ان کا جائزہ لینے کی صلاحیت بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی اگلی ٹیکنالوجی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ مثلاً آج کے جدید کمپیوٹر انجینئرز کو پہلے سے بہتر کمپیوٹر چپس تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کروزویل کے مطابق یہی صورتحال کمپیوٹر، مواصلات، جینیاتی سائنس اور معلومات سے متعلق دوسری ٹیکنالوجیز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کو سمجھنا۔ انسانی دماغ میں اربوں اعصابی خلیے ہوتے ہیں جسے نیورونز کہا جاتا ہے۔ یہ خلیے آپس میں رابطہ کر کے ہمارے خیالات، یادیں، جذبات اور فیصلہ پیدا کرتے ہیں۔ رے کروزویل کا خیال ہے کہ سائنسدان آہستہ آہستہ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دماغ کے مختلف حصے معلومات پر کس طرح کام کرتے ہیں۔ دماغ کی جدید اسکیننگ اور کمپیوٹر ماڈل کی مدد سے انسانی سوچ کے بعض طریقوں کو مشین میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سائنسدان دماغ کو کافی حد تک سمجھ لیں تو ایسے کمپیوٹر پروگرام بنائے جا سکتے ہیں جو انسانی سوچ سے متعلق بہت سے کام انجام دے سکیں۔ لیکن ذہانت سمجھ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانی شعور، جذبات اور ذاتی تجربات کو بھی مکمل طور پہ سمجھ لیا جائے گا۔ کروزویل پیشن گوئی کرتے ہیں کہ مستقبل میں کمپیوٹر انسانی سطح کی ذہانت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی مشینیں ممکنہ طور پہ یہ کام کر سکیں گی: انسانی زبان سمجھنا اور بولنا، اپنے تجربے سے سیکھنا، انسانی جذبات پہچاننا، پیچیدہ مسائل حل کرنا، تصویریں، موسیقی اور ادب تخلیق کرنا، سائنس تخلیق کرنا، انسانوں کے ساتھ قدرتی انداز میں بات کرنا۔ ایک انسان کے برعکس مشین اپنے علم کی نقل تیار کر سکتی ہے۔ وہ بڑی مقدار میں معلومات تک فوراً پہنچ سکتی ہے اور دوسری مشینوں کے ساتھ اپنا علم فوری طور پہ بانٹ سکتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس صلاحیت کی وجہ سے مشینوں کی ذہانت ایک عام انسان کی ذہانت سے بہت آگے جا سکتی ہے۔ کتاب میں 3 اہم ٹیکنالوجیز پہ خاص توجہ دی گئی ہے۔ مصنف انہیں GNR کہتے ہیں: جینیٹکس، نینو ٹیکنالوجی اور روبوٹکس۔ رے کروزویل کا خیال ہے کہ یہ تینوں ٹیکنالوجیز مل کر انسانی زندگی کو مکمل طور پہ تبدیل کر سکتی ہیں۔ جینیاتی سائنس کی مدد سے سائنسدان انسانی جسم کے اندر موجود حیاتیاتی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
مصنف کے مطابق مستقبل میں سائنسدان جینز کے کام کرنے کے انداز کو تبدیل کر کے بعض بیماریوں کو روک یا ان کا علاج کر سکیں گے۔ وہ ممکنہ طور پہ خراب خلیوں کی مرمت کر سکیں گے، جسم کے نئے ٹیشوز تیار کر سکیں گے، خراب اعضاء کی جگہ نئے اعضاء بنا سکیں گے، عمر بڑھنے کے بعض اثرات کو سست کر سکیں گے۔ آج زیادہ تر علاج بیماری پیدا ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ مستقبل کی جینیاتی طب شاید بیماری کو بہت پہلے پہچان کر اس کی وجہ کو درست کر سکے۔ مصنف کو امید ہے کہ اس طرح لوگ زیادہ عرصے تک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ نینو ٹیکنالوجی میں انتہائی چھوٹی مشینیں اور مادے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں مالیکیول کے قریب سائز کی ہو سکتی ہیں۔ کروزول ایسے نہایت چھوٹے طبی روبوٹس کا تصور پیش کرتے ہیں جنہیں نینو بوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نینو بوٹس خون کے اندر سفر کر کے ممکنہ طور پر بیماریوں کا پتہ لگا سکیں گے، خراب خلیوں کی مرمت کر سکیں گے، نقصان دہ مادے جسم سے نکال سکیں گے، دوا کو جسم کے صحیح حصے تک پہنچا سکیں گے۔ نینو ٹیکنالوجی چیزیں بنانے کا طریقہ بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ مستقبل میں انتہائی چھوٹی مشینیں مالیکیولز کو ترتیب دے کر خوراک، لباس، آلات اور دوسری چیزیں تیار کر سکتی ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سے خیالات ابھی صرف تصورات اور پیش گوئیاں ہیں۔ یہ سہولتیں اس وقت عام طور پہ دستیاب نہیں ہیں۔ کتاب میں روبوٹکس سے مراد صرف چلنے پھرنے والے روبوٹس نہیں بلکہ جدید مصنوعی ذہانت بھی ہے۔ اے آئی ذہنی کام انجام دے سکتی ہے، مشینوں کو چلا سکتی ہے، سائنسی دریافت میں مدد دے سکتی ہے اور پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے۔ کروزویل کے مطابق اے آئی کا انقلاب سب سے زیادہ اہم ہوگا کیونکہ ذہانت کی مدد سے انسان مسائل حل کرتا اور نئی ٹیکنالوجی بناتا ہے۔ اگر مشینوں کی ذہانت انسانی ذہانت سے زیادہ طاقتور ہو گئی تو وہ علاج، جینیاتی سائنس، نینو ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں کی ترقی کو مزید تیز کر سکتی ہے۔ کروزویل مستقبل کو صرف انسانوں اور روبوٹس کے درمیان مقابلہ نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنے جسم اور دماغ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ دماغ سے منسلک آلات انسانی یادداشت، رابطے، تعلیم اور دیکھنے یا سننے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لوگ ممکنہ طور پہ دماغ کے ذریعے براہ راست معلومات حاصل کر سکیں گے، مصنوعی اعضاء خراب جسمانی اعضاء کی جگہ لے سکیں گے۔ مصنف یہ تصور بھی پیش کرتے ہیں کہ مستقبل کے نینو بوٹس دماغ کے اندر موجود قدرتی نیورونز کو ڈیجیٹل ذہانت سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح انسانی ذہانت دماغ کی قدرتی حدود سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انسانی دماغ کی کچھ قدرتی حدود ہیں۔ ہم آسانی سے اس کا سائز نہیں بڑھا سکتے، اپنے تمام علم کی نقل نہیں بنا سکتے اور لاکھوں دوسرے ذہنوں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے۔ ڈیجیٹل ذہانت کے لیے یہ حدود مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ اضافی کمپیوٹر طاقت حاصل کر سکتی ہیں، اپنی نقل بنا سکتی اور علم کو فوری دوسری مشینوں تک پہنچا سکتی ہیں۔ مشین کے ساتھ تعلق قائم کر کے انسان ممکنہ طور پہ ان صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یادداشت، تخلیقی صلاحیت، مسائل حل کرنے کی قابلیت، رابطہ، حواس، نئی چیزیں سیکھنے کی رفتار۔ کروزویل کے مطابق ٹیکنالوجی کے ساتھ ملنے سے انسان اپنی انسانیت نہیں کھوئے گا، وہ اسے انسانی کمزوریوں اور قدرتی حدود پر قابو پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ورچوئل ریالٹی۔ مصنف پیشنگوئی کرتے ہیں کہ مستقبل میں ورچوئل ریالٹی یا مجازی دنیا بہت زیادہ حقیقی محسوس ہوگی۔ لوگ صرف اسکرین کے ذریعے مجازی دنیا نہیں دیکھیں گے بلکہ اعصابی نظام سے منسلک آلات کے ذریعے اسے محسوس بھی کر سکیں گے۔ لوگ مجازی دنیا میں ملاقاتیں کر سکیں گے، تعلیم حاصل کر سکیں گے، مختلف مقامات کا تجربہ کر سکیں گے، تعلقات قائم کر سکیں گے، تفریح حاصل کر سکیں گے۔ اس سے بہت سے نئے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن حقیقی اور مصنوعی تجربے کے درمیان فرق کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ رے کروزویل کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کی صحت مند زندگی کو بہت زیادہ طویل کر سکتی ہے۔ جینیاتی علاج بیماریوں کو سست کر سکتا ہے،
بائیو ٹیکنالوجی خراب اعضا تبدیل کر سکتی ہے اور نینو ٹیکنالوجی جسم کی مکمل مرمت کر سکتی ہے۔ مصنف لانگیویٹی اسکیپ ویلوسٹی کا تصور بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک ایسا وقت ہے جب علاج کی ترقی ہر گزرتے سال کے بدلے انسان کی باقی زندگی میں 1 سال سے زیادہ کا اضافہ کرنے لگے۔ یہ ایک امید افزا خیال ہے، لیکن ابھی تک سائنسی طور پہ یقینی نہیں ہے۔ کتاب میں اس امکان پر بھی بات کی گئی ہے کہ مستقبل میں انسانی دماغ کی مکمل ساخت اور معلومات کو کمپیوٹر میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دماغ کے تمام اہم رابطے ریکارڈ کیے جا سکیں تو ایک ڈیجیٹل نظام کسی شخص کی یادداشت، شخصیت اور رویے کی نقل تیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کمپیوٹر میں موجود ڈیجیٹل شخصیات واقعی وہی انسان ہوں گی یا صرف اس کی ایک انتہائی درست نقل ہوگی؟ کروزویل کا خیال ہے کہ معلومات اور یادداشت کا اندازہ ہماری شخصیت کا اہم حصہ ہے، لیکن اس سوال کا کوئی یقینی جواب موجود نہیں۔ جدید اے آئی جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کے کام انجام دے سکتی ہے۔ یہ کچھ پرانی ملازمتیں ختم کر سکتی ہے، لیکن نئی ملازمتیں اور نئے کاروباری پیدا کر سکتی ہے۔ کروزویل کے مطابق ٹیکنالوجی عام طور پہ پیداوار بڑھاتی اور نئے مواقع پیدا کرتی ہے، لیکن بہت تیز رفتار خودکاری سے عارضی ہے۔ روزگاری اور معاشی فرق بڑھ سکتا ہے۔ لوگوں کو نئی صورتحال کے مطابق تیار کرنے کے لیے تعلیم، معیشت اور سماجی نظام میں تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ان ٹیکنالوجیز کو محفوظ طریقے سے تیار کیا جائے تو یہ خطرناک بیماریوں کو روک یا ختم کر سکتی ہے، صحت مند انسانی زندگی بڑھا سکتی ہے، غربت اور ضروری چیزوں کی کمی کم کر سکتی ہے، تعلیم بہتر بنا سکتی ہے، انسانی ذہانت میں اضافہ کر سکتی ہے، سائنسی دریافتیں تیز کر سکتی ہے، تخلیقی کام کے نئے مواقع فراہم کر سکتی ہے، ماحولیاتی مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کروزویل ایک ایسے مستقبل کی امید رکھتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی انسان کو بہت سے جسمانی اور حیاتیاتی کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد دے گی۔ یہی طاقتور ٹیکنالوجیز بڑے خطرات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جدید اے آئی کو نگرانی، سائبر حملوں، خودکار ہتھیاروں اور سیاسی کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جینیاتی سائنس سے خطرناک جاندار تیار کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نینو ٹیکنالوجی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی انتہائی ذہین اے آئی کے مقاصد انسانی مفادات سے مختلف ہوئے تو وہ انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ مصنف کے مطابق ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ حفاظتی نظام، اخلاقی اصول اور بین الاقوامی تعاون بھی ضروری ہیں۔ کروزویل اپنی پیشن گوئی کو کمپیوٹر اور معلوماتی ٹیکنالوجی کی تاریخی ترقی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سنگولیرٹی یقینی ہے؟ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ٹیکنالوجی ہمیشہ ایک ہی تیز رفتار سے ترقی کرتی رہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی انسان ہونے کا مطلب تبدیل کر سکتی ہے۔ اے آئی عام انسان سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہے، جینیاتی سائنس اور نینو ٹیکنالوجی انسانی جسم کو بہتر بنا سکتی ہیں، جبکہ دماغ سے منسلک ٹیکنالوجی انسانی ذہانت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ رے کروزویل کے مطابق مستقبل میں انسان اور مشینیں مکمل طور پہ الگ رہنے کے بجائے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ شکریہ۔